پاکستان جب بن رہا تھا تو یہ خیال تھا کہ یہ نہ بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کی طرف مسلمانوں کو دھکیلا جائے اور ہندوستان کے وہ مراکز اور معادن جو صدہا سال سے مسلمانوں کے مرکز رہے وہ نہتے ہو کہ ہندوؤں کے گردوارے اور مندر بنے. یہ ایک قابل سوچ تھی اور یہ ملک کے بجائے ایمان و اسلام کو بچانے کی فکر تھی. اور اس جماعت کے جو سب سے ہراول دستے کا سپہ سالار تھا وہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی تھے. دوسری جماعت کا خیال یہ تھا کہ اب یہ طے ہو گیا کہ انگریز کو جانا ہے اور ہندوؤں کے ساتھ گزارا مشکل ہے، کوئی ملک تو ہمارے اسلام کے نام پر ہو. ان کا ہراول دستہ اور اس کا سپہ سالار مشہور زمانہ مفسر متکلم محدث پاکستان کے بانی و شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی تھے. حضرت شیخ الاسلام کو اتنی فکر تھی اور اتنی قربانی دی اور پورے ہندوستان کے طول اور عرض میں انہوں نے جلسے کیے اور اپنے اس نظریے کو مسلمانوں کے آگے رکھا. انہیں پتہ چلا کہ ایک طالب علم ہے یا ایک آدمی ہے مسلمان اور اس کو جن آتے ہیں اور وہ جن پر باقاعدہ گفتگو کرتے ہیں. چنانچہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اس علاقے میں گئے. وہ دیوبند کے قریب میں کوئی جگہ تھی. تو انہوں نے کہا وہ مغرب کی نماز کے کچھ دیر بعد آتے ہیں اور آ کے چلے گئے اور پھر نہیں آتے، پھر اگلے دن مغرب کے بعد آئے. حضرت مدنی کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور پھر تشریف لے گئے اور اگلے دن مغرب کی نماز اس محلے کی مسجد میں پڑھی جہاں وہ آدمی بھی نماز پڑھتا تھا. اور معہود وقت میں معمولات سے فارغ ہو کے اس نوجوان کو حضرت کے قریب لایا گیا اور وہ جنات آ گئے. انہوں نے حضرت شیخ الاسلام کو سلام کیا، معذرت کی کہ آپ نے تکلیف کی، لیکن ہم کسی ضروری کام سے دور جا چکے تھے، ہم کل واپس نہیں ہو سکتے تھے. شیخ الاسلام سے پوچھا کہ کوئی ضروری کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ پاکستان بن رہا ہے اور مسلمان کچل جائیں گے. کیسے کچلیں گے وہ میں نہیں بیان کر سکتا، ہمت نہیں ہے. جمعے کا مبارک دن ہے، زخمی جگر سے شاید میں جمعہ نہ پڑھا سکوں، بیان کرنے کا نہیں ہے. جو بعد میں ہوا، جس کا شیخ الاسلام کو خوف تھا. ہماری مسلمان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں اور بہوؤں پر، اسلام کی عزت و ناموس پر پاکستان کے غصے میں ہندوستان میں کیا گزرا ہے. ہمت کہاں ہے؟ وہ زبان کہاں سے لاؤ؟ وہ تکڑا جگر کہاں سے لاؤ؟ وہ خون کے ٹپک کو برداشت کرنے والا دل میں کہاں سے لاؤ؟ چنانچہ جنات نے حضرت اقدس شیخ الاسلام کو کہا کہ پاکستان بنے گا اور یہ فیصلہ پختہ ہو چکا ہے اور اس میں
ہم کچھ تعاون نہیں کر سکیں گے. پاکستان بنانے والے ہم سے زیادہ مضبوط ہیں، ہماری ان کی موجودگی میں نہیں چلے گی. حضرت بہت زیادہ غمگین، فکر مند اور پریشان وہاں سے اٹھ گیا ہے. جب پاکستان بنا، فیصلہ ہوا، تو حضرت مدنی تشریف لے آئے پاکستان، اور لاہور میں، شیران والا میں اور دیگر مقامات پر اپنے فضلاء کو، صرف صوبہ سرحد میں 22,000 علماء دیوبند ہیں، جن میں سے اکثر نے بخاری و ترمذی شیخ الاسلام سے پڑھی. پورے ملک کا کیا حال ہو. آپ نے ان کو کہا کہ پاکستان اور اس کی حفاظت آپ کا فرض ہے. ایک مسجد کے بنانے سے پہلے مشورہ ہوتا ہے کہ بنے نہ بنے، یہاں بنے، کہاں بنے، کتنی بنے، لیکن بننے کے بعد تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کی کوشش کرے. لہذا آپ اس نظریے کو چھوڑے اور اب پاکستان کے ہو کے رہے. آن ریکارڈ آپ کی تقریر موجود ہے. جو لوگ آدھی آدھی باتیں سناتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. شیخ الاسلام کو جس نے دکایا ہے اس نے عزت نہیں پائی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی علماء اور اولیاء کے سر لشکر تھے، اور اللہ نے ایک خاموش سمندر پیدا کیا. دیوبند میں درس کا دورانیہ حضرت شیخ الہند کا زیادہ ہے، جو ان سب کے استاد ہیں. 62 سال ہے غالباً. اور سب سے کم حضرت شاہ صاحب کا ہے، اور حضرت مدنی معتدل ہے، لیکن فضلاء سب سے زیادہ آپ کے ہیں، اور شاگرد آپ کے بہت زیادہ ہیں. سبحان اللہ.